المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات بن محمد۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے مومنین کرام کہ کچھ نام آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، سید ذوالفقار حیدر زیدی، سید حامد حسین زیدی، سیدہ اختری بیگم، شہید سید ندیم حسین، اور یہ سید علی مظہر زیدی ابن علی مطہر زیدی، تنویر حیدر ابن عزیز احمد، اور اپنے بھی تمام مرحومین مومنین اور مومنات کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ مجالس عشرہ تو نہیں کہہ سکتے، 9 مجالس یا 9 مجالس آپ نے سماعت فرمائی، اس کا جو اہتمام کیا تھا، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مجلس مخصوص نہیں ہوتی عزاداری کہ صرف کسی ایک کے ساتھ، کہ نوحہ پڑھنے والے کے ساتھ یا ماتم کرنے والے کے ساتھ یا مجلس پڑھنے والے کے ساتھ، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک مجلس بنتی ہے۔ تو اسی طرح اس مجلس میں بھی جن حضرات نے بھی جس طرح سے بھی شرکت کی اور حصہ لیا ہے اور اپنی خدمات فراہم کی ہیں، خصوصاً میں یہ جو چھوٹے بچے ہیں اسکاؤٹس کے، اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے دعا کیجیے کہ ان تمام حضرات نے، مومنین نے، انتظامیہ نے، یہاں کے ٹرسٹ نے، جس نے بھی، آپ بھی اس میں شامل ہیں، سننے والے نہ ہوں تو پھر گزارے کے مجلس کی رونق کام، تو جس نے جس انداز میں بھی اس میں شرکت کی ہے، دعا کیجیے کہ پروردگار عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ مومنین کرام، کچھ سوالات ہیں میرے پاس، کل بھی آئے تھے، تو ابھی جو چھوٹے چھوٹے ہیں 2 ان کو تو میں نپٹا دیتا ہوں، باقی میں جس میں دیکھتا ہوں کہ ام المصائب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار اقدس کے شام میں ہونے کے اسباب، یہ تو پورا ایک مجلس کا موضوع ہے۔ خلاصہ اتنا سمجھ لیجئے کہ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد بار بار یہ جو خلفاء تھے، 2-3 بار جناب بیمار کربلا کو بلایا گیا، دمشق خلیفہ بلاتے تھے، ڈرتے تھے، تو جناب زینب ہمراہ جاتی تھیں، اور آخری سفر میں کیونکہ ساتھ تھی، 68 یا 69 ہجری جو آپ کی شہادت کا سال ہے یا وفات کا سال ہے، تو کیونکہ شام میں تھی اس وقت، اس لیے شام میں ان کا مزار اقدس ہے، بلکہ ایک روایت قاہرہ کے لیے بھی ہے، وہاں بھی ایک زینبیہ بنا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ یہ ایک لائن میں جو سوال ہوتا ہے نا عزیزو، یہ اس طرح کا سوال، یہ پورا ایک تحقیقی موضوع ہے، اس کو میں ظاہر ہے کہ اس میں خود بہت سارے اب سوال آ گئے جو میں نے جواب دیا، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کیا بی بی نے شام میں سکون اختیار فرمائی تھی؟ وضاحت کا طالب تو وہ تو بتا ہی دیا میں نے، اسی میں تو پہلے سوال میں آئی گیا، سکونت اختیار نہیں کی تھی بلکہ سفر پہ گئی تھی۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اچھا، اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہر دن منانے کا جذبہ تو ہے، مناتے ہیں سارا سال، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب جیسے کسی امام کی شہادت کی آپ مجلس کر رہے ہیں، کسی امام کی ولادت کی محفل کر رہے ہیں، تو بھائی کچھ اس کے اوپر بھی بات کر لو۔ اب وہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، اگر کسی کو کہہ دیا جائے معذرت کے ساتھ کہ بس وہ ایک رسمی طور پہ مجلس بھی ختم، اگر یہ سارا سلسلہ سارا سال چلتا رہے نا تو یہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا میلاد بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا شعبان میں؟ ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی شہادت کی مجلس بھی ہوگی، بڑے بڑے پوسٹر بھی چھپ جائیں گے، بڑے بڑے سب کچھ ہو جائے گا۔ ارے بھائی، اس کو جو آ رہا ہے اس کو کہو کہ بھائی تو تیاری کر کے آ، بھائی نہیں پتا تو پڑھ کے آ، کچھ بتا تو دینا، پوری تاریخ پتہ چل جائے۔ امام وہ جو میں نے کہا نا، وہ جو آپ نے 10 منٹ میں کربلا کو محدود کیا نا، اس کے اثرات اچھے نہیں ہو رہے۔ اس کو وسیع کر دیں، محیط کر دیں، اپنی پوری زندگی پر پھیلا دیں کربلا کو۔ جب پھیلا دیں گے تو یہ دیکھیں بچے کتنے، میں حیران ہو رہا ہوں، میں تو بڑوں پر تو۔ اچھا، ایک اور بھی مجھے پرسوں اپنا مسئلہ معلوم ہوا لوگوں کا، ایک صاحب بڑے دور سے آئے تھے کھارا در سے، اپنے بچوں کو لے کے میرے ملنے والے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ اتنی دور سے کیوں آ رہے ہو؟ کہ آپ کی مجلس میں نیند بہت اچھی آتی ہے۔ تو اب وہ بڑوں کا تو مجھے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ چلو گھر میں تھوڑا ٹینشن ہوگا یا کچھ ہوگا، کچھ ہوتا ہے، چلو اس لیے مجمع بڑھ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام سے وہ بیٹھے رہتے ہیں، آ کے نہ ان کو شور مچانا، نہ ان کو زیادہ ہلڑ ہنگامہ کرنا۔ لیکن میں حیران ہو رہا ہوں بچوں پہ، یہ میرا نتیجہ رزلٹ مجھے نکل رہا ہے کہ واقعی آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ تھوڑی سی میری محنت جو میں نے کی ہے، خیر میں کسی قابل تو نہیں، لیکن جو کی ہے اس کا مجھے
ثمر مل رہا ہے، میرا دل مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد. عزیزان محترم، آج کی مجلس کل میں جناب مختار علیہ الرحمہ بلکہ صلوات اللہ علیہ اس کی شہادت تک کے واقعات پڑھ چکا. اب جو ہستی ایک باقی بچ گئی جو آخری میں جس کے لیے میں نے رکھا تھا، جناب ابراہیم بن مالک اشتر. اور عزیزو، عجیب تماشا یہ ہے کہ تاریخ میں جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے بارے میں کوئی ایک مستند چیز نہیں ملی، حتیٰ ہماری کتابوں میں بھی. میں نے آج بڑی کوشش کی، ایک کتاب اور فاضل جلیل اپنے وقت کے، آج بھی ان کا نام ہے اور قیامت تک ان کی خدمات ہیں، علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی کتاب. اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں بھی ایسی متضاد دو باتیں ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ یہ واقعہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ انشاءاللہ میں جب تفصیل میں آؤں گا تو بیان کر دوں گا آپ کے سامنے. تو جو بھی 2 یا 3 ان کی روایات ہیں جناب ابراہیم کے انجام سے متعلق کہ کیا ہوا واقعی جناب مختار کے بعد، وہ دونوں تینوں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، دونوں تینوں واقعات. لیکن نتیجہ جو تمہید کے طور پہ بتا رہا ہوں، نتیجہ جو میں نے نکالا ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی جب ان تمام کتابوں کا جن کا میں نے پہلے حوالہ دیا ہے مطالعہ کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہیں، جناب ابراہیم ایک ایسے مجاہد تھے کہ ہاں وہ واقعی اپنی جان آخری وقت تک جہاد کرتے رہے، اور اس کے بعد کہاں گئے پتہ نہیں چلا. یعنی کہیں یا روپوش ہو گئے یا اس آخری مارکے میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، مارکہ انجام دیا انہوں نے. لیکن انجام کے لیے مستند کوئی مجھے تقریباً 18 یا 19 میں نے حوالے دیکھے، کوئی مستند کہ جس کے اوپر ہاں یہ ہو جائے کہ یہ بالکل صحیح ہے، ایسا کوئی مجھے ملا نہیں. لیکن اس کے باوجود اتنا یعنی واقعات ہیں کہ میں انشاءاللہ پوری مجلس میں کوشش کروں گا کہ انہی کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس مجاہد فی سبیل اللہ کا کہ جو مالک اشتر کا بیٹا تھا اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شاگرد. تو عزیزان محترم، جناب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب مختار کے 2 بیٹے فرار ہو گئے تھے قصر عمارہ سے، جن کو نکال دیا تھا جناب مختار نے. ایک ثابت بن مختار اور دوسرا حکم ابن مختار. حکم ابن مختار کے بارے میں اب وہ دوسری جگہ نکل گئے تھے کیونکہ منتشر ہونے کا حکم دے دیا تھا جناب مختار نے کہ ایک جگہ نہیں جانا. تو یہ پھر جب ضعیفی کے عالم میں تھے، جب حالات کوئی ان سے کوئی غرض نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت میں ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور حاضر ہونے کے بعد اور اس وقت امام بازار میں دکان پہ، اور یعنی حجامت کے سلسلے میں یہ ایسا کوئی دن ہے، تو آ کے بیٹھا اور اس نے امام کا ہاتھ تھام لیا. تو امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ فرزند رسول میں مختار کا بیٹا ہوں حکم. یہ جو سنا تو اپنے سینے سے لگا لیا حکم کو، اور پھر کہا کہ فرزند رسول میرے باپ کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے منہ سے سنوں اور جو آپ کہیں گے بس وہی میرے لیے آخری. کہا کیا کہتے ہیں تمہارے باپ کے بارے میں؟ کہا اس کو کذاب کہتے ہیں، اس کو جھوٹا کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، سب کہتے ہیں. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کا مہر مختار کے بھیجے ہوئے ہدیے سے ادا کیا تھا؟ یعنی امام سجاد نے اپنی زوجہ کا امام 5 امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے میری ماں کا مہر، وہ جو مختار نے ہدیہ بھیجا تھا 30,000 دینار کا یا 20,000 دینار کا، اس ہدیے سے میرے بابا نے میری ماں کا مہر، حق مہر ادا کیا. تو اب تیرے لیے کافی نہیں کہ ایک امام حق مہر دینے کے لیے کون سی رقم استعمال کر سکتا ہے، کتنی پاک. اور کہا کہ مختار ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، مختار نے ہمارے گھروں کو تعمیر کرایا، ہمارے گھروں کو آباد کرایا. تو یہ جناب حکم اطمینان سے دستبوسی کر کے چلے گئے کہ اب دنیا کچھ بھی کہتے رہے، اب مجھے اطمینان ہے. اسی طرح آغا دربندی نے باقاعدہ جناب مختار کی زیارت کو نقل کیا ہے شیخ مفید کے حوالے سے. اور آپ جانتے ہیں کہ زیارات معصورہ جو ہیں یہ ائمہ طاہرین سے نقل کی گئی ہیں. اور شیخ مفید وہ ہے کہ جس کو توقی، جن کے نام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے خط لکھا ہے، توقی لکھی ہے، اور اس میں جناب مختار کے لیے جملہ ہے کہ زائر المختار ماجور، کہ مختار کا زیارت کرنے والا خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہے، یعنی خدا کے ہاں اس کو اجر ملے گا مختار کی زیارت کرنے والا. اور لیکن اب شیخ مفید کا نام آ گیا تو چاہتا ہے 2 جملے کر دوں کہ شیخ مفید کا مقام تو یہ ہے کہ امام اس کو توقی لکھ رہا ہے، اس کو وصیت لکھ رہا ہے، اس کو خط لکھ رہا ہے. اور ہمارے یہاں شیخ مفید کا آج مقام یہ کہ جس کی چاہے ان کی پگڑی اچھال دے، جس کا چاہے اسی منبر پہ بیٹھ کے ان کا مذاق اڑائے، جس کو چاہے ان کو جاہل بنا دے.
یہ ہماری قوم کا معیار، اور سنتی ہے اور نیچے سے واہ واہ بھی کرتی ہے، نعرے بھی لگاتی ہے ماشاءاللہ، یہ ہے۔ اور پھر اس سے کہا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تو کہتا میں کیا کروں، لوگ سن رہے ہیں، جب تک سن رہے ہیں میں تو سناؤں گا، خوش ہوتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں، میں شیخ کلینی کی دھجیاں اڑاتا ہوں، میں شیخ مفید کی دھجیاں اڑاتا ہوں، لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ تو عزیزو وہ قصوروار وہ بھی اتنے وہ بھی نہیں ہیں، آپ بھی تھوڑے بہت ہیں، برابر کے ہیں نا، کیونکہ بٹھاتے تو آپ بھی ہیں نا، بلاتے تو آپ بھی ہیں، لہٰذا برابر کے اس سب میں ہم شریک ہیں۔ جرم ہے، یہ جرم ہے کہ جو نائبین امام ہیں جنہوں نے دین کی بنیاد رکھی، یعنی جنہوں نے اس کو تقیہ کے زمانے میں کس طرح سے محفوظ کیا، شریعت کو، عزاداری کو یہاں تک پہنچا دیا، آج یہ کیا کہوں کہ میں خود نہیں کہنا چاہتا زیادہ، بس اشاروں میں آپ سے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجتہدین اور مراجع کا اس طرح مذاق اڑائے۔ اچھا یہ بھی ایک ٹیکنک ہوتی ہے کہ جب کسی کے مقام کو گرانا ہو تو ہر ایرے غیر نتھو خیرے کے ساتھ وہ القابات لگانے شروع کر دو، بازاریوں کے ساتھ۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں سازش ہے، یہ سازش کا حصہ ہوتا ہے کہ جب کسی بہت بڑے مقام کو کسی قوم میں گرانا ہو تو ہر بازاری کے ساتھ اس لقب کو لگا دو۔ جب اس بازاری کے ساتھ لقب لگ جائے گا، آرام میں یہ بھی کوئی ایسی ہے، سارے جیسے لقبات چلا کرتے ہیں، ہے نا، ایک لقب کا تو جو حشر ہوا وہ ہوا ہی ہوا آپ کے سامنے۔ اب دوسرا جو ایک مقدس مقام ہے اس کی بھی دھجیاں اڑانے کی سازش شروع ہو گئی کہ جس کی مرضی وہ لمبی داڑھی لگ کے پگڑی باندھ کے بیٹھ جائے اوپر، اور وہ اس کو آیت اللہ بن جائے، وہ مرجع بن جائے، اور ہمیں آ کے یہودیوں کی اولادیں ہم کو دین سکھائیں۔ اپنے گھر میں ان کو پتہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو پہلے دین بتا دیں کہ بھئی تم بھی تو سمجھ لو کہ یہ دین ہے، یہ تمہاری مرجع، یہ تو رایت اللہ، اور یہ علم کا حال ہے۔ مجبور ہوں عزیزوں، میں نے کہا کہ جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں، میں اختلافی مسائل میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ مجھ پر واجب ہے کہ ان مراجع الزام کا، ان آیات الزام کا دفاع کروں۔ جب ان بدبختوں کو اتنا حق دے دیا آپ نے کہ یہ آپ کے منبر پہ بیٹھ کے آپ کی مقدس ہستیوں کی توہین کریں، تو مجھ میں بھی اتنی جرت ہے کہ میں اس منبر پہ بیٹھ کے ان خبیثوں کا جواب دوں۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ اتنی جرت ہے مجھ میں، اگر دوسروں میں نہ ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن اتنی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو اس حد تک بڑھ جائے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو دیکھتے ہوئے کہ تو سن لیتے ہیں، ان کو جو سنا دو یہ سن کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ساری قوم ابھی ایسی نہیں کہ جو اس کو سنا دیا وہ سن کے چلی گئی۔ تو عزیزو یہ وہ شیخ مفید کہ جس نے مختار مجاہد حسین منتقم آل رسول کے زیارت کو نقل کیا، اور اس پہ یہ جملے لکھے کہ زائر المختار ماجور، مختار کی زیارت کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو یہ مختار کا مقام، جناب ثابت بن مختار کو یہ وصیت کی تھی جناب مختار نے کہ تم کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ابراہیم کی خدمت میں پہنچا دینا، اور یہ جناب ابراہیم کی خدمت میں پہنچے، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ جناب سلیمان بن سرد خزائی کے بیٹے محمد بن سلیمان یہ بھی ان کی خدمت میں پہنچے، یعنی اہل بیت کے متوالے جتنے تھے وہ جمع ہو کے اپنے آپ کو جناب ابراہیم تک پہنچاتے رہے کہ جو موصل سے نکلے تھے۔ لیکن جب یہ خبر ملی کہ سقوط ہو گیا، جناب مختار کی شہادت واقع ہوگی، تو یہ واپس انہوں نے آ کے اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ اچھا، اب جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب مختار آل محمد میں جو ایک واقعہ آخر میں نقل کیا گیا، اس میں جو حامی ہیں جنہوں نے نصرت کی ہے جناب ابراہیم کے ساتھ، اس میں دو نام ہیں جن پر مجھے میری عقل ان کو نہیں مانتی۔ ایک جناب زید شہید کے پوتے جناب حسن ابن یحییٰ ابن زید، جبکہ یہ مسلمات میں سے کہ جناب زید کی خود پیدائش جو ہے وہ 68 یا 69 ہجری کی ہے، اور جناب ابراہیم کا معرکہ جو ہے وہ 70 اور 80 ہجری کے درمیان کا ہے آخری معرکہ۔ تو چیجائے کہ جناب زید خود 2-3 سال کے ہیں، چیجائے کہ ان کا پوتا ان کی نصرت کرنے کے لیے وہاں کہاں سے آ جائے گا؟ ایک یہ نام، اور ایک جناب علمدار حسینی جناب عباس علیہ السلام کے پوتے جناب حسن ابن عبداللہ ابن عباس کا نام بھی ہے، جبکہ یہ بھی قرین قیاس نہیں کہ خود جناب عباس علیہ السلام کا سن مبارک جو ہے وہ کربلا میں 36 سال کا ہے، اور ان کے جو دو بیٹے جن کے لیے ایک یا دو بیٹے جو باقی بچے ہیں ان کے سن مبارک ہیں 17 سال اور 16 سال، تو ان کے پوتے بھی اس سن کو نہیں پہنچ سکتے کہ وہ ان معرکوں میں حصہ لیں۔ تو یہ کچھ تھوڑا تاریخ جب پڑھا کریں نا، ان چیزوں کو بھی تھوڑا دیکھیں گے تو مسائل سامنے آتے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جناب زید کا جو معرکہ ہے یا جناب زید کے بعد اور مجاہدین نے جو قیام کیا ان میں یہ ہوں، اور واقعات میں کچھ آپس میں
گڑبڑ ہو گئی ہو. تو لیکن یہ مجاہدین پہنچ گئے. جناب محمد بن سلیمان بن سورد خزائی، ثابت بن مختار، انہی نے اپنے آپ کو پہنچا دیا جناب مختار کے پاس. اب وہ دونوں واقعات، ایک تو میں نے آپ کے سامنے اختلاف بیان کر دیا، جناب ابراہیم کے دونوں واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو مصعب نے جب سنبھال لیا کوفے کو، تو اس کے بعد اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو خط لکھا کہ دیکھو میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم نے کوفے پہ کنٹرول کر لیا اور میرے دل میں تمہارے لیے جگہ ہے. اب یہ جنگ ختم ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آ کر مل جاؤ، اور اگر تم میرا ساتھ دو گے عبد الملک ابن مروان کے خلاف تو میں پورے طور سے تمہیں یہ موصل اور یہ جو بھی علاقے ہیں جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں تمہارے ساتھ، میں ان کو آزاد چھوڑ دوں گا، ان کو رکھوں گا. اور تبری نے بھی یہ لکھا کہ ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کو قبول کر لیا. ڈاکٹر ذاکر حسین نے بھی لکھا کہ ہاں ابراہیم بن مالک اشتر نے مختار کے بعد مصعب ابن زبیر کی نوکری اختیار کر لی اور یہ یہاں چلے آئے. پہلے میں یہ تبری اور ان لوگوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بعد میں پھر دوسرا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. مگر صلوات بھیج دیں ایک بار بلند آواز سے محمد علیہ. یہ عبد الملک ابن مروان کو جب یہ خبر ملی کہ یہ کوفے پر مصعب قابض ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر کا بھائی مصعب ابن زبیر اور ابراہیم بن مالک اشتر بھی اس کے ساتھ مل گئے. اب یہ گھبرا گیا کیونکہ ابن زیاد اور ابراہیم بن مالک اشتر کا معرکہ اس کو یاد تھا کہ صرف اس جنگ میں 83,000 زیادیوں کو واصل جہنم کیا تھا. جناب ابراہیم بن مالک اشتر کی دہشت تھی بہت، یہ گھبرا گیا. اس نے سارے سرداروں کو جمع کیا کہ دیکھو ابراہیم اور مصعب کا اتحاد ہو گیا اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لہذا اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف آئیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں. اور اس نے کئی لاکھ کا لشکر لے کے کوفے پر عراق پر چڑھائی کر دی. اب یہ ایک تاریخ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ واقعات کو ملانا پڑے گا. ممکن ہے کوئی وجوہات ایسی ہوں کہ جناب ابراہیم نے سادات کو بچانے کے لیے، اہل بیت کو بچانے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ، ممکن ہے ساتھ دیا ہو مصعب ابن زبیر کا کہ ان ہزاروں لاکھوں شیعوں کو بچا لیا جائے کسی ترکیب سے. تو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو کمانڈر ان چیف بنا دیا مصعب ابن زبیر نے. اس تاریخ کے حوالے سے تبریز ذاکر حسین اور ان لوگوں نے جو لکھا ہے کہ کمانڈر ان چیف بنا دیا ابراہیم بن مالک اشتر کو، اور ادھر اس نے وہی سیاست اختیار کی. آپ جانتے ہیں میں نے عرض کیا تھا نا کہ کوفی کسی کے ساتھ نہیں، الکوفی لا یوفی، سوائے ان چند افراد کے کہ جو جناب سید الشہداء کے ساتھ ہے اور چند جانثار، کچھ اکثریت ایسی ہے. ابھی دیکھیے مختار کا ساتھ چھوڑ کے مصعب کا ساتھ دیا، ابھی عبد الملک کے جاسوس پہنچ گئے وہاں اور انہی نے ان کو خریدنا شروع کر دیا اور 30 بڑے بڑے گروہ تیار ہو گئے کہ جیسی جنگ شروع ہوگی ہم اس کا ساتھ چھوڑیں گے، مصعب کا تیرے ساتھ چلے جائیں گے. حتیٰ کہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی خط لکھا عبد الملک ابن مروان کہ یہ تم اگر میرا ساتھ دو گے، چھوڑ دو گے اس کو، تو میں اس سے یعنی بصرہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا، کیونکہ ابراہیم سے سب سے زیادہ خطرہ تھا عبد الملک ابن مروان کو. تو جناب ابراہیم نے وہ خط لیا اور جا کے مصعب کو دے دیا کہ دیکھ یہ خط میرے پاس آیا اور ایسے پتہ نہیں کتنے تیرے سردار ہیں جن کے پاس یہ خط آئے ہوں گے اور وہ چھپا گئے، یہ خیال کر لے کہ جنگ کے بیچ میں یہ سب کچھ ہوگا. تو اس نے کہا کہ ابراہیم جب تمہیں اتنی بڑی آفر آئی ہے، پیشکش آئی ہے، تو تم نے خط کیوں نہیں چھپایا، مجھے کیوں بتا دیا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ہماری شرافت اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم میدان جنگ میں کسی کے ساتھ اس انداز میں خیانت کریں. یہ شرافت اور نجابت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کہتے. تو اس کے دل میں اور احترام بڑھ گیا. خیر اس نے کمانڈر ان چیف بنایا، جنگ کا آغاز ہوا اور وہی ہوا کہ ادھر سے بھگدڑ مچی، لوگ ادھر بھاگنا دوڑنا شروع ہوئے اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں، مسلسل جہاد کر رہے ہیں. عبد الملک ابن مروان کو بس یہی فکر ہے کہ کسی طرح ابراہیم کا خاتمہ ہو جائے. ایک سردار کو بھیجا جناب ابراہیم کی مدد کے لیے مصعب ابن زبیر نے، جس کا نام ہے مسلم بن عمرو الباہلی. اس کو جو دیکھا تو فوراً جناب ابراہیم بن مالک اشتر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مصعب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس کو میری مدد کے لیے نہ بھیجنا. اور وہی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم کا تجربہ تھا کہ عین وقت میں یہ جناب ابراہیم کو چھوڑ کر پورے لشکر کے ساتھ وہاں مل گیا. یہ اپنے چند جانثاروں کے ساتھ درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے. اور مصعب اس کے بعد، یہ اس تاریخ کو پڑھ رہا ہوں پہلے والی، میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس کے بعد میں دوسرا بھی پہلو تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ ایک رخ ہے. مصعب کا یہ عالم ہو گیا کہ یہ ابراہیم پکارا کرتا تھا میدان جنگ میں کہ ابراہیم کہاں چلا گیا، ابراہیم کہاں چلا گیا. شہادت کے بعد دیوانہ ہو گیا. پھر اس نے مغیرہ ابن عمرو نامی ایک شخص کو آواز دی کہ جو واقعی کربلا بڑے جیسے جس کو کہتے ہیں نا خاص انداز میں پڑھا کرتا تھا. آتے ہیں نا بعض اوقات اتنا خوش لہن ہوتا ہے، خوش لہن ہوتا ہے انسان، خوش لہن ہوتا ہے انسان
کہ انسان اس کو کھو جاتا ہے اس کی آواز میں. بعض ذاکرین، بعض آوازیں ایسی اچھی ہوتی ہیں سلام پڑھنے والوں کی، نوحہ پڑھنے والوں کی، کہ انسان پہ رقت طاری. اس نے ڈھونڈ کے جب دیکھا کہ بس میری شکست ہو رہی ہے تو اس نے بلایا اس کو اور کہا کہ تو واقع کربلا میرے سامنے بیان کر اور یہ بتا کہ جب حسین کے سارے انصار شہید ہو چکے تھے تو کس انداز میں وہ جنگ کر رہا تھا اور اس پہ کیا بھی تھی، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں مار دیا جاؤں گا مصعب ابن زبیر کو. تو آخر وقت میں انسان کو کچھ نہ کچھ حقیقت کا اعتراف تو ہوتا ہے نا. اب بہادر تو تھا تو اپنے آپ کو جوش دلانے کے لیے، اب دیکھیے حالانکہ مخالف کیمپ کا ہے، جناب مختار کا قاتل ہے، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، یہ سب خاندان دشمن پورا، لیکن اس کے باوجود جانتا ہے کہ کربلا میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جب یہ واقعی کربلا بیان کرے گا تو مجھ میں جوش آ جائے گا، میرے سامنے موت کی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی. ابھی تو یہ ہے کربلا، اتنی معرفت ہے اس کو، اتنا سمجھتا ہے کربلا. اب اس نے واقعی کربلا بیان کرنا شروع کیا اور اس کا جوش، اس کا بہادری اس کی جو تھی وہ عود کرائی. اس نے حملہ کیا، آخر لڑتے لڑتے اب اس کو مارا کس نے؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا. دیکھیے خاندانی دشمنیاں، یہ جتنے بھی تعصبات ہیں یہ کہاں کہاں نکلتے ہیں. جناب مختار کا چچا داد بھائی زائدہ ابن قدام، یہ عبد الملک ابن مروان کی فوج کے ساتھ آیا کہ جیسی موقع ملے گا مصعب ابن زبیر کا خاتمہ کروں گا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے. نظریہ نہ دین ہے نہ اسلام ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میں اس وقت کے ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ برادری سسٹم، یہ قبائلی سسٹم اتنا جڑیں پکڑا ہوا تھا. اس کے بعد اسلام آ گیا کہ زائدہ ابن قدامہ نے مصعب کو پایا اپنے جب سامنے زخموں سے چور، تو اس نے اس کو وار کیا، سر اس کا قلم کیا اور اس نے کہا یہ میرے بھائی مختار کا بدلہ ہوا، مصعب کا خاتمہ ہوا. یہ دارالامارہ پہنچا عبد الملک ابن مروان، تخت پہ بیٹھا ہے اور اس کے قدموں میں مصعب کا سر لا کے ڈال دیا گیا. وہاں ایک شخص اور بیٹھا ہے عبد الملک ابن عمیر، اور وہ کہتا ہے کہ امیر اب میں اس وقت ایک عجیب واقعے کو یاد کر رہا ہوں، عجیب واقعہ اپنے سامنے پا رہا ہوں، کھو گیا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں اسی دربار میں تھا، تخت پر ابن زیاد بیٹھا تھا اور اس کے قدموں میں فرزند رسول کا سر تھا. پھر کچھ وقت کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی تخت پر مختار بیٹھا ہے اور مختار کے قدموں میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر ہے. کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا اسی دربار میں کہ مصعب تخت پہ بیٹھا ہے اور مختار کا سر اس کے قدموں میں ہے. اور عبد الملک آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو تخت پہ بیٹھا ہے اور مصعب ابن زبیر کا سر تیرے قدموں پہ. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں تیرا سر کس کے قدموں میں ہوگا. تو یہ گھبرا گیا، ڈر گیا، اس نے اسے حکم دیا کہ اس قصر کو ڈھا دیا جائے. لہٰذا کوفے کا جو دارالامارہ تھا اس کو ڈھا دیا گیا. اب اس کی جگہ تو شاید کہیں بتائی جا سکتی ہے، لیکن جس جگہ کو بتایا جاتا ہے دارالامارہ، جس عمارت کو، دارالامارہ نہیں ہے. وہ ہوگا ممکن ہے کسی سردار وردار کا محل رہا ہو، لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں جس دارالامارہ کو دیکھتے ہیں، وہ دارالامارہ نہیں ہے. اس دارالامارہ کو عبد الملک ابن مروان نے بالکل زمین سے یکساں کرا کے اس پہ محلہ آباد کرا دیا تھا. اس نے کہا نہ یہ ہوگا، نہ کسی کا سر کسی کے قدموں میں جائے گا، کیونکہ کوفیوں کی فطرت سے آگاہ تھا. آپ نے دیکھا کہ کوفیوں نے 5 یا 6 معرکوں میں کتنی بار اپنی فطرت کو بدلا، کبھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو عزیزو یہ جو عادت ہے نا، کبھی ادھر جانے والی، کبھی ادھر جانے والی، کبھی اس سے ملنے والی، کبھی اس سے ملنے والی، تو ذرا اس کا تجزیہ تو کیا کرو، اس کا تجزیہ کیا کرو. یہ حقائق ہیں، یہ واقعیت ہے. ہاں انسان جب سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ڈٹ جائے، ختم ہو گئی بات. کوئی ساتھ دے نہیں دے، کسی کا سہارا لے نہ، کوئی غرض نہیں ہے. خدا نے یہ کب آپ پر ذمہ داری ڈال دی کہ بھائی تمہیں کو بچانا ہے ورنہ میں بھی نہیں بچا سکتا اپنا دین؟ ایسا ہے کوئی دین میں؟ نہیں ہے. آپ پر تو اتنی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کا دین ہے بس اس پر عمل کرتے رہو، اس کی پیروی کرتے رہو. اس کی روح سے اگر کسی کا ساتھ دینا جائز ہوتا ہے تو دو. یہ نہیں کہ صبح شام تھالی کے بیگن بنے، کبھی ادھر سے لات کھائی ادھر گئے، ادھر سے لات کھائی ادھر گئے، ادھر سے ٹھڈا پڑا وہاں گئے، اس نے گالیاں دی وہاں نکال دیا. یہی ہو رہا ہے عزیزو، ہو یا نہ ہو، حقیقت حال یہی ہے کہ کتنی بڑی قوم ہماری ناسائی کسی اور کو سمجھ لے. ایک فرض کر لیں کہ ایسی قوم کو کہ جس کا یہ حال ہو جائے کہ جو کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو اور اتنی ایسی کمزور ہو کہ جب جس کا جی چاہے اس کو بلیک میل کرے، جب اس کا جی چاہے اس کو جو دماغ میں ڈال دے، اس کا ساتھ دو گے تو یہ ہو جائے گا، اس کا ساتھ دو گے تو ہو جائے. او بابا تم حسین کا ساتھ دو، تم اہل بیت کا ساتھ دو، تم علی کا ساتھ دو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. اتنا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ صلوات بھیجے محمد علی محمد. ساری دنیا تو یہ
تو تھا ایک انجام، اور جناب ابراہیم اس معرکے میں شہادت کے درجے میں فائز ہو گئے۔ دوسرا نقطہ نظر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب مصعب ابن زبیر نے ان 6000 افراد کو نہیں چھوڑا کوفے میں، تو جناب ابراہیم بن مالک اشتر تو ان کے جرنیل اور کرنیل اور سردار تھے، سب سے زیادہ ہاتھ تو ان کا تھا قاتلان حسین کو قتل کرنے میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصعب ابن زبیر ان 6000 کو تو قتل کر دے اور کوئی کوفی تیار نہ ہو کسی کو معاف کرنے پہ، اور ابراہیم بن مالک اشتر کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیا، ابراہیم بن مالک اشتر اس کا ساتھ دیں جو مختار کا قاتل ہو۔ دوسرا نقطہ نظر جناب ابراہیم کے بارے میں یہ، تو یہاں پر جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتا ہے، روایات میں اور تاریخوں کی کتب میں نے ایک کا حوالہ دے دیا کہ اس سے تو مجھے بھی اختلاف ہے، کیونکہ میری وہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ کس طرح سے جناب زید کا پوتا وہاں پہنچ سکتا ہے، جبکہ ابھی جناب زید بھی وہ 4-5 سال کے ہیں، یہ جناب عباس علیہ السلام کا پوتا وہاں کیسے اس جنگ میں شرکت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ واقعات ہیں 70 یا 71 ہجری کے، اور جناب زید کی ولادت کی تاریخ بھی ہے یہ، تو ان کا پوتا حسن بن یحییٰ بن زید وہاں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کو کتابیں پڑھتے ہیں، اردو میں ملتی ہیں، پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ بتاتا ہے کہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنی جگہ پر ڈٹ گئے موصل میں، اور ثابت بن مختار اور محمد بن سلیمان بن سرد خزائی یہ تمام جانثار جو تھے جناب ابراہیم کے گرد جمع ہو گئے، ان کے پاس جمع ہوئے، اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے لائحہ عمل طے کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب حکومت کسی وابستہ تو رہی نہیں، عراق میں آ گیا عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر اس کا بھائی، اور شام میں آ گیا عبد الملک ابن مروان، اب یہ 2 چکیوں کے پارٹ میں بیچ میں پس رہے ہیں۔ تو انہی نے یہاں سے موصل سے حرکت کی، تکریت کے راستے ہوتے ہوئے جزیرہ ایک مقام ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جزیرہ سے مراد آج کا الجزائر ہے یا اس زمانے میں کوئی جزیرہ نام کی کوئی زمین تھی جو اب بدل گیا ہوگا علاقہ، اس جزیرے کے مقام پہ انہی نے لشکر کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا کہ کسی طرح جمع کیا جائے اور پھر شیعان عراق کو، کوفے کو آزاد کرایا جائے۔ جزیرے کے مقام پہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جمع تھے، 5-6 ہزار کا لشکر ان کے پاس جمع تھا کہ عبد الملک ابن مروان کے لشکر نے چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا، اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے گئے۔ ان کی شہادت کے بارے میں 2 روایتیں، ایک میں یہ کہ یہ کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے اور ان کا آج تک پتہ نہیں چلا، یعنی اپنے آپ کو نکال لیا اس نرغے سے، اور یہ فرار نہیں کہلاتا، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے تاریخ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو انشاءاللہ یقیناً ہوگا، تھوڑا سا کیوں آپ پر الزام لگاؤں، مجھ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے آپ، جلال الدین سلطان خوارزم کا آپ نے نام سنا ہوگا، شہزادہ جلال۔ شہزادہ جلال بھی ایک کردار ہے تاریخ کا بڑا اچھا، میں اس کے مکتب سے کوئی بحث نہیں۔ یہ شہزادہ جلال تھا کہ جس نے چنگیز خان کے راستے میں سب سے بڑی دیوار حائل کی تھی، اور چنگیز کو حسرت تھی کہ کسی طرح جلال کو قتل کر دیا جائے۔ جلال الدین خوارزم شاہ، سلطان خوارزم شاہ، کہ جب یہ سلطنت خوارزم ختم ہوئی ہے، اس کے باپ کی حرکتوں کی وجہ سے، یعنی باپ کے تکبر کی وجہ سے اس نے مقابلہ کیا، برسوں تک لڑتا رہا، اور اس نے بڑی کوشش کی کہ مسلمان ایک ہو جائیں، ادھر خط بھیجتا تھا ادھر سلطانوں کو، لیکن سلطانوں کو کائی کی پرواہ، وہ سارے اپنے میں مگن، جیسا آج آپ حشر دیکھ رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ فرار ہو گیا تھا، لیکن چنگیز خان کے ہاتھ نہیں لگا تھا، یہ نکل گیا تھا۔ تو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے لیے بھی یہ روایت ہے کہ ایک تو یہ کہ نکل گئے، ہاتھ نہیں آئے، اس امید پر کہ شاید کبھی دوبارہ یہ مومنین جمع ہو جائیں، کسی طرح اکٹھا ہو جائے اور پھر انتقام لیا جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ نہیں، وہیں اپنی قبر، جب یہ آخر میں 3 یا 4 رہ گئے تھے تو انہوں نے اپنی قبریں خود کھو دی، اور جب زخموں سے چور ہوئے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، تو ہر پہلا آدمی دوسرے کو جو شہید ہو جاتا تھا اس کو قبر میں دفن کرتا تھا۔ آخر میں جناب ابراہیم بن مالک اشتر تنہا بچے تھے، جنگ کرتے رہے، جب رات کی تاریکی ہوئی تو دستور یہ تھا کہ رات کو جنگ ختم ہو جاتی تھی، اپنی قبر میں جا کے لیٹ گئے، جزیرہ کے مقام پر جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی تھی، وہیں قبر میں جا کے لیٹ گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے انجام کے بارے میں 3 قسم کی واقعات جو میں نے تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ قدر مشترک یہ کہ ہر تاریخ نے لکھا کہ ابراہیم بن مالک اشتر مختار کا وہ جرنل تھا، ایسا جرنل تھا کہ جو آسمان شجاعت کا چمکتا ہوا چاند تھا، اور قیامت تک اس کی کرنیں پڑتی رہیں گی، اس کی روشنی پڑتی رہے گی۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ میں نے اس باب کو یہاں پہ ختم کر دیا عزیزان محترم، جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے انجام کے ساتھ۔ اور الجزائر میں کسی جگہ اگر تحقیق کی جائے تو یقیناً اگر وہی جزیرے سے مراد ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا مزار مبارک
مزار اقدس قبر مبارک مل جائے گی۔ لیکن پہلی مجلس سے میں اب اپنا رابطہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر پہلی مجلس آپ کے ذہن میں ہے، میری جو حضرات یہاں تشریف لائے تھے، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھیے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر قوم میں، ہمارے یہاں بھی، اور یہ بالکل واقعیت ہے۔ عزاداری بھی 2 قسم کی ہے، مجلس بھی 2 قسم کی ہے، ہر چیز میں 2 قسمیں ہیں، اور آنسو بھی 2 قسم کے ہیں، محبت بھی 2 قسم کی ہے۔ بالکل یہ منطقی تقسیم ہے، اور اس کے شعبے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن بڑی بڑی یہ 2 تقسیمیں ہیں، اور بھی اس کے شعبے بن سکتے ہیں۔ تو اب ان میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس قسم میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ واقعہ کربلا ختم ہو گیا، 61 ہجری میں تمام ہو گیا۔ اب 61 ہجری کے بعد آپ پر کیا واجب ہے؟ آپ کہیں گے سیدھی سی بات ہے، ہم پر واجب ہے مجلس کرو، ماتم کرو، ختم، یہی ہے نا، اور وہ کر رہے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ واقعی کربلا کے بعد اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہو گیا، ہمیں پیدا کیا گیا رونے کے لیے، ہم روتے رہیں گے۔ تو کیا یہ مختار پر واجب نہیں تھا یہی کام؟ سلیمان بن سرد خزائی پہ یہی کام واجب نہیں تھا؟ ابراہیم بن مالک اشتر پہ یہی کام واجب نہیں تھا؟ اور یہ اتنے مجاہدین جو ان کے ساتھ حصہ لیتے رہے، ورقہ ابن غالب اور اتنے اصحاب کی اولادیں، انصار کی اولادیں، یہ سارے، ان پر یہ کام واجب نہیں تھا بھائی؟ یہ بھی کرتے رہتے کہ اب ضرورت کیا ہے ہمیں کچھ کرنے کی، یہ کرتے رہتے۔ تو عزیزو اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ وہ 2 قسمیں کون سی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو جانتی ہے کہ حسین کے بعد واقعہ کربلا ختم نہیں ہوا، بلکہ حسین نے اس واقعے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بہن زینب کو علمدار بنا دیا ہے، اپنے بیٹے سید سجاد کو ذمہ دار بنا دیا۔ ایک وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مشن جاری ہے اور یہی مشن پیدا کرے گا۔ ایک مومن نے کل ایک سوال بھی کیا تھا کہ شام کے راستے میں ایک بی بی نے کہا تھا کہ میں آپ کا انتقام لوں گی، تو عزیزو یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، فرحہ ابن مالک اشتر کا واقعہ تھا، جناب مالک اشتر کی صاحبزادی کا یہ جملہ تھا شام کے دربار میں۔ تو عزیزو ایسا نہیں کہ ان کی کوئی الگ کوئی خاص جنگ ہے جس کا میں ذکر کروں، نہیں، بلکہ یہ سارے مومنین کہ جب جناب مختار نے قیام کیا تو اس میں مومنین بھی شامل ہیں اور مومنات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح درۃ الصدف، حلب سے پہلے ایک مقام پہ آپ کو ملے گا ایک مومنہ کا واقعہ، 18 سال کی لڑکی ہے، اور جب اس کو پتہ چلا کہ قاتلان حسین یہاں سے گزر رہے ہیں، اس نے اپنے قبیلے کے 50 جوانوں کو مسلح جمع کر لیا، کہا کہ یا ہم مر جائیں گے یا ان کو قتل کر دیں گے، درۃ الصدف کا واقعہ۔ اور اس نے حملہ کیا، چادر سر پہ ڈالی اور مردوں کی قیادت کی اور اس نے جنگ کی۔ تو یہ مجاہدین کی تاریخ ہے، تشیع کی تاریخ پہ ہمیں ننگ و آر نہیں لگنے دینا، تشیع کو تماشا نہیں بنانا۔ سرخ تاریخ ہے ہماری، سرخ 1400 سال واقع کربلا سے لے کر آج تک کیا علماء اور کیا مومنین ہر دور میں اپنے خون سے آبیاری کی ہے اس دین کی، کسی سے بھیک یا خیرات میں نہیں مانگا ہے دین اپنا، کسی سے خیرات میں زکوٰۃ میں نہیں لیا ہے کہ یہ ہمارا دین ہم کو دے دو، ہماری عزاداری کرا دو، ہمارا ماتم کرا دو۔ خدا کی قسم اپنے عقیدے کا اعلان کر رہا ہوں، جس دن میں محتاج ہو جاؤں کہ کسی کی وجہ سے میں ماتم کروں، میں اپنا دین ہی چھوڑ دوں گا، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے۔ میں اس حسین کا ماننے والا ہوں، دم ہے جب تک ماتم کریں گے، دم نہیں ہے۔ تو کربلا کے شہداء نے بھی یہی کہا تھا، مولا پھر زندگی دلا دے، پھر کریں گے۔ ہماری ذمہ داری اپنے قوت بازو پہ کرنا ہے، عزاداری بھیک نہیں مانگنی کسی سے۔ خیرات وہ مانگتے ہیں جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جن کے اپنے مسائل آڑے آتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہم حق چھیننا جانتے ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگتے حق اپنا۔ تو عزیزو اپنی تاریخ پر سیاہ دھبا نہ لگاؤ، یہ مختار اور ابراہیم کی تاریخ ہے، یہ زید شہید کی تاریخ ہے، یہ نفس زکیہ کی تاریخ ہے، یہ شہید اول سے لے کر یہ شہید مظلوم تک کی تاریخ ہے۔ عزیزو ان لوگوں نے خون دیا ہے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کا۔ مجھے بتاؤ بنو امیہ اور بنو عباس کا 600 سال کا دور، 600 سال کا دور، کیسا دور؟ عزاداری ہوتی تھی؟ نہیں، چھپ کے ذکر کرو، چھپ کے کرو ذکر، سامنے کوئی ذکر نہیں کر سکتا، اور چھپ کے بھی ایسے کہ اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے، علی حسن حسین کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ 600 سال، تم چند سالوں میں گھبرا جاتے ہو، چند مہینوں میں گھبرا جاتے ہو؟ ارے وہ کیسے تمہارے آبا و اجداد تھے، تمہاری تو آبا و اجداد تھے نا، ہم اور آپ ہی تو ان کی اولاد ہیں۔ 600 سال نہ جلوس، نہ مجلس، نہ ماتم کی اجازت، نہ نام رکھنے کی اجازت، اور 600 سال کے بعد جتنی شدت سے دبایا گیا تھا،
جب یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہٹا تو اتنی تیزی سے تشیع پھیلا، اتنی تیزی سے عزاداری پھیلی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی دنیا کا گوشہ ایسا بتاؤ کہ جہاں حسین کی مجلس نہ ہو رہی ہو، جہاں حسین کا ماتم نہ ہو رہا ہو، جہاں حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ کن لوگوں کا کمال ہے؟ یہ کمال ہے تمہارے اور ہمارے ان آبا و اجداد کا، جن کو دیواروں میں چنا گیا، نہروں میں بہا دیا گیا، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، محلوں کے محلے جلا دیے گئے، لیکن دنیا ان کے دل سے حسین کے غم کو نہ نکال سکی، ذکر حسین کو نہ نکال سکی۔ بس میرا مقصد یہ تھا کہ اپنی اس حمیت کو باقی رکھو۔ ذمہ دار حسین ہے اپنے غم کا، ذمہ دار اس کی ماں ہے، ذمہ دار خدا ہے کہ اس ذکر کو باقی رکھے، اس ذکر کو زندہ رکھے۔ عزیزو بس تکرار کر رہا ہوں ایک جملے کی، کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے ذکر حسین زندہ ہے۔ خدا کی قسم ذکر حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یہ ذکر حسین ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ آخری میسیج آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کبھی سوچنا بھی نہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ عزاداری ہے یا آپ کی وجہ سے ذکر حسین۔ یہ حسین ہے، یہ ذکر حسین ہے جس نے آپ کو عزت دی ہے، جس نے آپ کو وقار دیا ہے، جس نے آپ کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی اس سے وابستہ ہے، یہ ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہم اسے زندہ نہیں رکھتے۔ یہ کتنی احسان فراموشی کی بات ہے کہ میں حسین کا ذکر کروں، حسین مجھے مقام عطا کرے، میں حسین کا نوحہ پڑھوں، حسین مجھے مقام عطا کرے، میں حسین کا مرثیہ پڑھوں، حسین مجھے عزت دے۔ یہ سب ذکر حسین کی بدولت ہے نا، اور پھر میں اسی ذکر سے خیانت کروں، پھر میں اسی سے غداری کروں، پھر میں اسی کا حق ادا نہیں کروں۔ یہ حسین ہی تو ہے نا جو عزت دے رہا ہے ہمیں، وقار دے رہا ہے ہمیں، سب کچھ حسین دے رہا ہے، اور پھر اس کا حق نہ ادا کروں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوگا؟ یہ خیانت ہوگی یا وفاداری ہوگی؟ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو حسین تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے بس اس سے وفا کا عہد نبھائے جاؤ، اور تم مر بھی جاؤ گے پھر بھی تمہیں زندہ رکھے گا، مر بھی جاؤ گے پھر بھی یہ ذکر حسین کا کمال ہے۔ ذکر حسین کرتے ہوئے مار بھی دیے جاؤ گے، حسین تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اور عزیزو آخری مجلس ہے، دو جملے اپنے شہداء کے لیے ضرور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر عشرے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں بتاؤ کیا فائدہ ہو گیا، اتنے سارے شہید ہو گئے، اتنے 100 مار دیے گئے، یہ ہوگا۔ عزیزو کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ شہید کا خون رائے گاں ہونے والی چیز ہے؟ شہید کا خون کبھی رائے گاں ہوا؟ عزیزو یہ ہمارے شہداء کے خون ہی کا تو کرشمہ ہے کہ ہر سال سے زیادہ رونق غم حسین میں بڑھتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ ان شہداء کی ارواح خوش ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے جان دی تھی وہ مقصد زندہ ہے۔ بس ہدف سمجھ لو کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ مقصد زندہ رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ یہ شہداء کا پیغام ہے ہمارے، یہ ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے جو بچھڑ گئے گزشتہ سالوں میں ہم سے، ان کا ایک قطرہ بھی رائے گاں نہیں ہوا۔ ہر شہید کے قطرے نے شعور دیا ہے لوگوں کو، آگہی دی ہے لوگوں کو، لوگوں کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ یہ شہداء کے خون کا صدقہ ہے، یہ مجالس، یہ ذکر حسین، یہ حسین کے مقصد کا بیان، یہ انہی شہداء کے خون کا صدقہ ہے۔ اور جو قوم اپنے شہیدوں کو فراموش کر دے وہ قوم مردہ ہے، انسان فراموش ہے۔ کبھی اپنے شہیدوں کو مت بھولنا، ہمیشہ ان کو یاد رکھنا، اپنی مجالس میں یاد رکھنا، اپنی محافل میں یاد رکھنا کہ ان کی نظریں تم پر ہیں، کیونکہ یہ زندہ ہیں، کوئی انہیں ختم نہیں کر سکتا، کوئی انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ بس مصائب کی منزل شروع کرنے سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، میرا انداز کبھی تلخ ہو جاتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہوں گے، یقیناً مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہوں گے جو آپ کو برے لگ جاتے ہوں گے، آپ کی سماعتوں پہ گرا گزرتے ہوں گے۔ صدق دل سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ بس جذبات ہیں جیسے آپ کے میرے ویسے،
میں نے کوشش کی کہ جو دل میں ہے وہ نکالوں اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو بہلانے کی کوشش نہ کروں. تو بس میں صدق دل سے آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ میری کوئی ایسی بات بری لگی ہو کچھ ہو. بس اپنا بھائی سمجھ کے, بیٹا سمجھ کے, چھوٹا سمجھ کے میری معذرت کو قبول کر لیجیے گا کہ میرا قصد کسی لمحے میں بھی نہیں تھا کہ میں کسی کی اہانت کروں, کسی کی توہین کروں, کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاؤں. بس میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو دل کا درد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. شاید پروردگار ہمارے لیے کوئی راہ نکال دے, شاید ایسا راستہ نکل آئے کہ ہم متحد ہو کر, متفق ہو کر نہ صرف اپنی بقا بلکہ اس ملک کی بقا کی, اس دین کی بقا کی, دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں, مظلوم بستے ہیں, ان کی بقا کے لیے پروردگار ہمیں وسیلہ قرار دے دے. ہم بھی کچھ کام کر جائیں دین کے لیے, اسلام کے لیے, مظلوموں کے لیے. جو انسان مظلوم سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, استعمار کے ہاتھوں میں پیس رہے ہیں, فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں, قحط مسلط کر دیے گئے. شاید خدا ہمیں وسیلہ قرار دے دے کہ ہم ان مظلوم انسانوں کی خدمت کے لیے کچھ کر سکیں. صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر. یہ آخری مجلس عزیزان محترم, حالانکہ سفر کی تاریخوں میں شہادت واقع بھی دختر حسین کی, لیکن بس میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں اسی معصومہ کا پرسہ دوں, مادر حسین کو, جس کو حسین سکینہ کہا کرتے تھے کہ میرے دل کا سکون ہے. وہ سکینہ کہ جس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شہزادی عصر عاشور سے غش میں تو ضرور آئی ہوگی کمزوری کے سبب, بے ہوش تو ضرور ہوئی ہوگی, لیکن خود کہتی ہے کہ میں سو نہیں سکی, کیونکہ بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی, اور جب یہ سینہ بچھڑ گیا سکینہ کو سونا نہیں ملا. عزاداران حسین, بس عجیب بات ہے, میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ وہی تکراری روایت ہے, لیکن یہ معجزہ غم حسین کا. ارے میرا کوئی مر جائے عزیز, آپ کتنی بار اس کا مجھے پرسہ دیں گے, آخر میرے آنسو خشک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کتنی ہی اذیت سے مارا گیا ہو, ایک بار سنایا, 2 بار سنایا, 10 بار میں بھی عادی ہو جاؤں گا, ہاں یہ ہو گیا تھا. لیکن یہ معجزہ کم ہے کہ وہی مصیبت, وہی مصائب, وہی ذکر جب بیان کرے انسان, اگر عقل رکھتا ہے تو سمجھے گا کہ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے غم حسین, کتنا بڑا وہی واقعہ 1400 سال سے سنایا جا رہا ہے. لیکن عزیزو جب ذکر کیا جاتا ہے, ہاں جو بھی دل رکھتا ہے سینے میں اور جس کی آنکھ میں بھی آنسو ہے وہ روک نہیں سکتا اپنے غم کو ظاہر کیے بغیر. تو عزاداران حسین, بس یہ زندان میں بچی روزانہ جو روایات بتاتی کہ بیٹھ جاتی ہے, زندان کا عالم کیا ہے کہ چھت کھلی ہوئی ہے اس کی, اور یہ صحرا کا علاقہ کہ یہاں دن میں تپ رہا ہے صحرا گرمی, اور رات اتنی ٹھنڈی کہ نہ رات چین سے گزرے ان قیدیوں کی, نہ دن چین سے گزرے. حکم ہے کہ ان کے قیام میں کسی قسم کی کوئی اذیت چھوڑی نہ جائے, ہر طرح کی تکلیف ان قیدیوں کو دی جائے. عزاداران حسین بس روز شام کو بیٹھ جاتی ہے, اور آپ سنا کرتے ہیں کہ آنے جانے والوں سے پوچھا کرتی ہے, کوئی عراق والا مل جائے, کوئی کربلا جانے والا مل جائے, کوئی نجف جانے والا مل جائے, کوئی مدینے جانے والا مل جائے, تاکہ میں اپنا پیغام تو بھیج سکوں, اپنے جد کو پیغام بھیجوں, اپنے دادا علی مرتضیٰ کو پیغام بھیجوں, اپنے بابا حسین کو کربلا میں پیغام بھیجوں کہ بابا میری خبر لو, بابا میری خبر لو. عزاداران حسین بس ایک رات آئی اور یہ بچی بڑی بے چین ہے, ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر اس کی بیتابی میں اضافہ ہونا شروع ہوا, عجیب انداز میں رو رہی ہے, بھائی آج مجھے میرے بابا بہت یاد آ رہے ہیں, پھوپھی آج مجھے میرے بابا بہت یاد آ رہے ہیں, اے مادر گرامی آج مجھے میرے بابا بہت یاد آ رہے ہیں. عزاداران حسین سب تسلی دے رہے ہیں, ماں, پھوپھیاں, بھائی سب تسلی دے رہے ہیں. آخر بچی کو غش آیا, بچی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی, لیکن کچھ دیر کے بعد پھر جب ہوش آیا تو پہلے سے زیادہ یہ بچی گریہ زاری کر رہی ہے.